بابا جی کی بات جب بھی یاد آتی ہے تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، پتر، اللہ پاک نے کائنات بنائی، جس کو بسانے کے لیے انسان بنائے، اور پھر اپنے بنائے ہوئے انسان سے محبت کی، اور جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کی اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں: آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسی بات زبان پہ جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ زندگی نے اس موڑ پہ آ کے کھڑا کیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی جینی ہے یا گزارنی ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ قابل اعتماد آدمی اور حلال پیسہ ہے۔ اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے، تیرا مجرم ہوں مجھے ڈوب کے مر جانے دے، اے نئے دوست میں سمجھوں گا تجھے بھی اپنا، پہلے ماضی کا کوئی زخم تو بھر جانے دے۔ آگ دنیا کی لگائی ہوئی بجھ جائے گی، کوئی آنسو میرے دامن پہ بکھر جانے دے۔ زخم کتنے تیری چاہت سے ملے ہیں مجھ کو، سوچتا ہوں کہ کہوں تجھ سے مگر جانے دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر لوگ حق کو حقدار کے سپرد کر دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کی پیروی کرتے تو 2 افراد بھی خدا کے بارے میں اختلاف نہ کرتے۔ تو ادھر دیکھ مجھ سے باتیں تو کر، چشمے تو پھوٹتے رہیں گے، ایک مدت ہوئی ہے تجھ سے ملے، تو کہتا تھا رابطے رہیں گے۔ لوگ ہم کو چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ لوگ ہمیں دھتکار کر جاتے ہیں۔ اہم یہ نہیں ہے کہ اب ہماری کتنی تذلیل کریں گے، اہم یہ ہے کہ اب ہم اور کتنا ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن میرے اللہ کو پتہ ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بیوقوفی کے لیے بھی یہی بات کافی ہوگی۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما، آمین۔ دوستوں، نیا آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔